ماضی کی طرح اس دفعہ بھی ایک فوجی حکومت میں ہی نیا تجربہ کیا گیا اور بلوچستان سے ایک نیا وزیر اعظم لایا گیا۔ کیا وجہ تھی کہ اس دفعہ بھی یہ وزیر اعظم اپنا ٹنیور پورا نہ کر سکا؟ اس پورے واقعے کی ڈیٹیل کیا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد عطا، اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری کو ہوسٹ مس صبا ہدایت علی صاحبہ۔ جی مس صبا، آج کے ٹائٹل کے بارے میں ایکسپلین کیجیے گا۔ جی سر، ہم سیریز آف آل پرائم منسٹر آف پاکستان پر بات کر رہے ہیں، اور آج کی سیریز میں سر ہمارے جو ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی ایز اے پرائم منسٹر، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر تھے جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے تھا۔ ان کا تعارف، یہ پاکستان کی تاریخ کے 15ویں پرائم منسٹر تھے۔ میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے 2002 سے 2004 تک ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان سرو کیا۔ پولیٹیکل کیریئر بفور پرائم منسٹر آف پاکستان۔ میر ظفر اللہ جمالی صاحب جب پرائم منسٹر بنے، اس سے پہلے یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے طور پر بھی انہوں نے سرو کیا۔ مشرف صاحب نے جو صورت ترمیم کی تھی، اس کے مطابق کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی جو کہ 2 دفعہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کی رہ چکی ہو، وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ نارملی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جی یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف میاں محمد نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار سے دور رکھنا تھا۔ لیکن جب جمالی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تو ایک حیران کن سچویشن کریٹ ہو گئی۔ جمالی صاحب اس سے پہلے ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پھر کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے طور پر پرفارم کر چکے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جمالی صاحب وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتے تھے۔ فوری طور پر پرویز مشرف صاحب نے آرڈیننس جاری کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک پرسنالٹی آفیشلی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنے اور ایک دفعہ کیئر ٹیکر کے طور پر پرفارم کرے تو یہ شک اس پہ لاگو نہیں ہوتی۔ یوں میر ظفر اللہ جمالی صاحب کا وزیر اعظم بننے کا جو راستہ تھا وہ ہموار ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز رہے ہیں کافی دفعہ۔ انہوں نے 2002 میں پاکستان مسلم لیگ کاف یا پی ایم ایل کیو، جس کے ہیڈ چودھری شجاع حسین صاحب تھے، اس کو انہوں نے جوائن کر لیا۔ 2002 میں یہ پرائم منسٹر بنے۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے۔ انہوں نے ان سے حلف بھی لیا۔ ان کی یہ حکومت اتحادی پارٹیوں کے ساتھ مل کر بنائی گئی تھی۔ مثلا پی ایم ایل کیو کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی حکومت بنا سکتے، چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی تھی۔ ان چھوٹی پارٹیز کو ملا کر اور اس کے بعد جو آزاد امیدوار تھے ان کو بھی ملا کر پھر بھی کچھ سیٹیں کم ہو گئی، اور 10 سیٹیں تھیں جو کہ کم تھیں۔ ان 10 سیٹوں کی کمی کی وجہ سے جمالی صاحب وزیر اعظم نہیں بن پا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی اس وقت امین فہیم صاحب کے انڈر پارلیمنٹ میں پہنچی تھی۔ اس پارٹی کا نام پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تھا، جس کے ہیڈ امین فہیم صاحب تھے۔ اس پارٹی سے 10 اراکین کو توڑا گیا۔ ان 10 اراکین نے ایک نیا گروپ بنایا جس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ گروپ تھا۔ ان 10 گروپ میں سے 6 کو وزارتیں دی گئیں۔ میں سب ذہن میں رکھیے گا کہ جمالی صاحب جس وقت آئے تھے 9/11 کا واقعہ ہو چکا تھا۔ پاکستان پر موسٹلی پابندیاں جو ہیں وہ پرویز مشرف
صاحب کے دور میں ختم ہو چکی تھیں، جب انہوں نے 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ جو کچھ پابندیاں تھوڑی بہت رہ گئی تھیں وہ جمالی صاحب کے دور میں ختم ہو گئی۔ پہلا چیلنج تو یہ تھا کہ جی کاف لیگ کے پاس مطلوبہ مقدار میں MNAs پورے نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کو ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک فوجی دور میں پرائم منسٹر بنے تھے، اور پرویز مشرف صاحب اس وقت سب سے پاورفل پرسنالٹی تھے جن کے پاس طاقت بہت زیادہ تھی۔ سول ملٹری ریلیشن کو بیلنس رکھنے میں ان کو بہت زیادہ ہرڈل تھی، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کا کنٹرول پورے ملک میں اور 9/11 کے بعد انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی کافی بہتر ہو گیا تھا، اور اس سچویشن میں سول ملٹری ریلیشن شپ کو بیلنس رکھنا انتہائی مشکل کام تھا، جو کہ جمالی صاحب نے کیا۔ 2004 میں انہوں نے ریزائن دے دی۔ بظاہر پرویز مشرف صاحب اور میر ظفر اللہ جمالی صاحب کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان کے ریزائن کے جو بڑے بڑے وجوہات جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں، ایک تو یہ تھا کہ مشرف صاحب ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانا چاہتے تھے، جو کہ بعد میں فخر عزیز صاحب کی شکل میں نظر آئی۔ 26 جون 2004 کو میر ظفر اللہ جمالی صاحب نے اپنے عہدے سے ریزائن دے دیا، یوں ایک اور پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا نہ کر سکا۔ ہم یہاں پر اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا اس سیریز میں وہ چودھری شہاب حسین صاحب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو میں کیا چیز پسند آئی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ویلاگ کا وقت اختتام تک پہنچتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور خصوصاً پاکستانیوں کی تمام مشکلات کو آسان کرے۔ نیکسٹ ویلاگ تک اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔